فوت شدہ والدین کے لیے خیرات کرنا کیسا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں ایک غلام کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے مالک امیہ بن خلف نے آپ پر بے حد ظلم و ستم کیا۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور آپ کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا، مگر آپ احد احد کہتے، یعنی اللہ ایک ہے۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی ظلم اور تکلیف آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا اور ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بنے اور یہ شرف انہیں ہمیشہ حاصل رہا۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی تو ہر نماز کے وقت حضرت بلال اذان دیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذان کو بہت پسند فرماتے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت بلال جنت میں بلند مقام کے حامل ہوں گے۔ حضرت بلال کی اذان میں ایک خاص اثر تھا کہ ان کی آواز سن کر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے دوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکے، کیونکہ ہر چیز انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ وہ شام کے علاقے میں چلے گئے اور وہاں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک رات انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا، بلال تم ہم سے ملنے نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال تڑپ اٹھے اور فوراً مدینے جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو صحابہ کرام نے ان سے اذان دینے کی درخواست کی۔ پہلے تو حضرت بلال نے انکار کیا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان نہیں دیتے تھے، لیکن جب اصرار زیادہ ہوا تو وہ راضی ہو گئے۔ جب حضرت بلال نے اذان دی اور اللہ اکبر کہا تو مدینہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی۔ جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو لوگ زار و قطار رونے لگے، اور جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو پورا مدینہ گونج اٹھا۔ ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، کیونکہ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یاد آ گئی۔ حضرت بلال خود بھی اذان مکمل نہ کر سکے اور روتے ہوئے رک گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینے میں سب سے زیادہ رکت انگیز کیفیت میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت بلال اپنی زندگی کے آخری ایام تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر و اذکار اور ان کی محبت میں گزارے۔ وہ شام کے علاقے میں ہی وفات پا گئی اور آج بھی دمشق میں ان کا مزار موجود ہے۔ ان کی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ایک عظیم عمل ہے جو ان کے لیے باعث رحمت بنتا ہے اور ان کی آخرت میں درجات بلند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کی ترغیب دی ہے اور صحابہ کرام نے بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ و خیرات کیا۔ اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے سب سے بہترین کام ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا اور ان کے نام پر نیک کام کرنا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد اولاد کا ان کے لیے کیے گئے نیک اعمال کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی کئی احادیث میں وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ اس پر حضرت سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کا ثواب اپنی ماں کو بخش دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی پلانے کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور یہ والدین کے لیے بہترین ہدیہ ہے۔ اس طرح کسی یتیم کی کفالت کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، کسی غریب یا مسکین کی مدد کرنا، قرآن پاک کے نسخے وقف کرنا یا کسی علم دین کے ادارے سے ان پر تعاون کرنا، یہ سب ایسے سوال ہیں، یہ سب ایسے اعمال ہیں جن کا ثواب والدین کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں
اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے تو سب سے پہلے ان کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا والدین کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک وہ صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کا ثواب مسلسل ان تک پہنچتا رہتا ہے۔ والدین کے لیے نیک اعمال کا ثواب بخشنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو عطا کر دے۔ اس کے لیے کسی مخصوص طریقے یا کسی مخصوص صدقہ کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی نیک کام کو خالص نیت کے ساتھ والدین کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مالی صدقہ ہی والدین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے حق میں مغفرت طلب کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب کام بھی ان کے لیے نیکی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ان کے لیے نیکی کا بہترین عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کے کچھ قریبی لوگ یا دوست احباب ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی مدد کرنا بھی والدین کے لیے باعث اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی عزیز رشتہ دار کو دیا جائے جو مالی طور پر ضرورت مند ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کے لیے صدقہ کرنا چاہے تو وہ ان کے رشتہ داروں میں جو مستحق ہے ان کی مدد کر سکتا ہے اور اس سے والدین کو بھی اجر پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے۔ اگر وہ دنیا میں نہ بھی ہوں تب بھی ان کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے۔ والدین کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ان کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو صدقہ جاریہ بنے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے والدین کے نام پر کسی جگہ درخت لگاتا ہے یا کسی جگہ پینے کے پانی کا انتظام کرتا ہے یا کسی ایسی رفاہی کام میں حصہ ڈالتا ہے جو مسلسل لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں تو یہ سب کام والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور اس سے انسان یا جانور فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہوں اور وہ ان کے لیے کوئی نیک کام کرنا چاہے تو وہ درخت لگا سکتا ہے یا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو مستقل فائدہ دیتا رہے اور اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے۔ ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ والدین کے نام پر کوئی فلاحی کام کیا جائے، جیسے کسی ہسپتال میں علاج کے لیے مالی مدد کرنا، کسی غریب کے لیے دوائیوں کا بندوبست کرنا یا کسی ایسے طالب علم کی مدد کرنا جو دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو اور مالی طور پر کمزور ہو۔ یہ سب ایسے کام ہیں جو نہ صرف والدین کے لیے باعث اجر ہیں بلکہ یہ کرنے والے کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دعا کرو اور ان کے حق میں استغفار کرو اور ان کی نیت سے صدقہ کرو اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ اور اس حدیث سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ فوت شدہ والدین کے لیے سب سے بہترین اعمال یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے صدقہ دیا جائے اور ان کے قریبی لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے لیے صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ ان کے چھوٹے ہوئے قرضے یا وعدے بھی پورے کیے جائیں۔ اگر کسی کے والدین نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور وہ ادا نہیں کر سکے تو ان کی وفات کے بعد اولاد پر لازم ہے کہ وہ ان کا قرض ادا کرے تاکہ ان کے لیے آخرت میں آسانی ہو۔ اس طرح اگر والدین نے کوئی وعدہ کیا تھا، جیسے کسی کو کچھ دینے کا یا کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اولاد کوشش کرے کہ وہ وعدہ پورا کرے تاکہ والدین کو اس کا ثواب پہنچے۔ اس کے علاوہ اگر والدین کے ذمے کوئی دینی ذمہ داری باقی ہو، جیسے حج یا عمرہ یا کوئی نظر جو پوری نہیں ہوئی،
تو ان کے انتقال کے بعد اولاد کی طرف سے یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج ادا کیے بغیر وفات پا گئیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے حج کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر والدین کی کوئی ایسی دینی ذمہ داری باقی ہو جسے وہ ادا نہ کر سکے ہوں تو اولاد ان کی طرف سے ادا کر سکتی ہے اور اس کا ثواب انہیں پہنچا سکتی ہے۔ والدین کے لیے سب سے بہتر عمل ان کے لیے دعا کرنا اور نیک کام کرنا ہے۔ یہ صدقہ و خیرات ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان کے لیے رحمت اور درجات کی بلندی کا سبب بن سکتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا اولاد کا سب سے بڑا فرض ہے اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی تھے۔ آپ کا تعلق انصار کے قلیب حضرت سے تھا۔ آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی اسلام کی سچی پیروکار تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت فرما کر تشریف لائی تو حضرت انس کی والدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ اس وقت حضرت انس کی تقریباً عمر 10 سال تھی اور اس کے بعد وہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ آپ نے تقریباً 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور ان کے ہر چھوٹے بڑے کام میں خدمت گزاری کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی مگر کبھی مجھے کسی بات پر ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہمیشہ نرمی اور محبت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا مگر وہ راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور پیار سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، انس، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ پورا کیا۔ حضرت انس گھبرا گئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں سختی سے نہیں ٹوکا۔ حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ پاک، انس کو مالو اور اولاد میں برکت عطا فرما اور ان کی عمر میں لمبی کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کی برکت کو محسوس کیا۔ میں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی، میری نسل میں بہت زیادہ افراد ہوئے اور اللہ نے میرے مال میں برکت دی۔ حضرت انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ غم کی شدت طاری ہو گئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے کبھی کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا۔ مدینے کی گلیاں اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری ایام میں جب زندگی کے لمحات کم ہو رہے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے میں آخرت میں بھی ان کے قریب ہوں گا۔ حضرت انس کی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم مثال ہے۔ آپ نے بے شمار احادیث اور روایت کی اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے روشناس کریا۔ آپ کا شمار ان جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔